اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تم لوگوں کا رب وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہوا۔ وہی اللہ تبارک و تعالی دن کے اوپر رات کو ڈھانک دیتا ہے اور دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج، چاند، ستارے تمام اسی کے حکم کے تابع اور فرمان ہیں۔ یاد رکھو جب اسی نے پیدا کیا ہے تو حکم اسی کا چلے گا۔ بابرکت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 54 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ 54 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم لوگوں کا رب وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو ان 6 دنوں کے بارے میں امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 6 دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن، جمعہ کے سب سے آخری گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، یہ جو 6 دن ہیں اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ جو 6 دن ہے یہ 6 دن یہی ہمارے جو 1-2 دن چل رہے ہیں یہی ہے، بلکہ کچھ دوسرے جو مفسرین ہیں جس میں امام مجاہد رحمہ اللہ ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا اختلاف ہے، لیکن اس سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین و احکامہم کے تحت حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنڈے کے دن لگایا، اور اس کے اندر درختوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوموار کے دن پیدا کیا، شر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگل کے دن پیدا کیا، اور خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہارشنبہ یعنی وینسڈے جس کو بدھ کہتے ہیں بدھ کے دن پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جمعرات کے روز پیدا کر کے اس میں پھیلایا، اور سب سے آخری مخلوق آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سب سے اشرف مخلوق آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن، جمعہ کے آخری گھڑی عصر سے لے کر کے رات کے کسی ایک حصے میں پیدا فرمایا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا، عرش پہ مستوی ہوا۔ استوى علی العرش، یہ دراصل ایک عقیدہ ہے جس کو ماننا بالکل من عن ضروری ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہیر پھیر بھی کیا تو آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ عقیدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ بنفسہ ہی موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی علم کے اعتبار سے تو وہ ہے کہ اگر سیاہ کالی رات ہو اور سیاہ کالی رات میں کالا پتھر ہو، کالا پتھر کے اوپر اگر کالی چمٹی چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چلنے کی دھمک کو بھی سنتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زمین و آسمان کو بنانے کے بعد عرش پہ مستوی ہو گیا، عرش پہ قرار پکڑ لیا۔ یہ اصل عقیدہ ہے جو ائمہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، اور
اس عقیدے کے تعلق سے ہمیشہ یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس عقیدے میں اگر کوئی آدمی ہیر پھیر کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس عقیدے کے اندر ہیر پھیر کرنے والا جہم بن صفوان ہے، جس کا زمانہ جو ہے وہ 105 سے لے کر کے 125 تک کا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا جہم بن صفوان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز سے پاک کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز سے پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سمت مقرر نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں جگہ پہ ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ پر کہ استوى علی العرش، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے آسمانی دنیا کی طرف آتا ہے۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ سب جو باتیں ہیں اس کو نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے یہ بھی نہیں ماننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، پیر ہیں، یہ سب نہیں ماننا ہے۔ اگر ایسا مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کی طرف سے ہو جائے گا۔ اور استوى علی العرش کا معنی اس نے کیا بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ متمکن ہو گیا، یعنی مستوی نہیں ہوا، عرش کے اوپر قابو پا لیا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورے کائنات پہ غالب آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ائمہ اہل السنہ والجماعہ، ائمہ اہل حق نے کہا ہے کہ استوى علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پہ جا کر کے مستوی ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھنا چاہیے کہ اہل السنہ والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو چیز ثابت کیا ہے اس کو ویسے ہی ماننا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے تو عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ ہے، ہاتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیر ہے، پیر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عرش پہ مستوی ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر کیسا ہے، اس کے بارے میں نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہی نہیں۔ ہم کو صرف یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہاتھ ہے یہ اس کے شان کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، کیسے مستوی ہے اس کے بارے میں کھوج بین نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے، اس کے جو لائق جلالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدم ہے، لیکن کیسا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ گویا اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جو کہ سب سے اہم ترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا یہ بالکل واضح بات ہے جو قرآن اور حدیث دونوں کے اندر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، کیسے مستوی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، یعنی والکیفیت مجہول، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، جیسا کہ بدعتی لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، اکثر سوال کریں گے۔ اگر آپ ان کو کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، کیسے مستوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، عرش بڑا ہے کہ کرسی بڑی ہے، یہ جو سوال ہے امام مالک رحمہ اللہ نے آج سے بہت سال پہلے کہہ دیا کہ والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عرش پہ مستوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر کیسا ہے، تو دراصل وہ بدعتی خرافاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے صفات کو قرآن کریم کے اندر ثابت فرمایا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن صفات کو ثابت فرمایا ہے اس کو من و ان ماننا ہے، اس کے اندر کھوج کرید کرنے والا دراصل اس کے دل میں کجی ہوتی ہے، اس کے دل میں کجی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 7-8 میں ایسے لوگوں کے بارے میں بڑے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھاپن ہوتا ہے اور وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں، لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس فتنے کے ذریعے سے وہ ایک نیا گروپ، ایک نیا فرقہ اس روئے زمین پر قائم کرے اور اس کا سردار بن جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاعِهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، صفات میں الحاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات کو قطعا نہیں ماننا ہے۔ امام نعیم بن حماد الخزاعی رحمہ اللہ، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے اندر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اندر یا جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کی ہے اس کے اندر ایک رتی بھر بھی ادھر ادھر کرتا ہے، وہ آدمی کافر ہے، وہ آدمی یقینی طور پر کافر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تم لوگوں کا رب وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، اور پھر عرش پہ مستوی ہو گیا۔
یاد رکھیے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بہت ہی زیادہ قابل غور ہے کہ ایک صحابی معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک لونڈی کو کسی غلطی کے اوپر ایک تماچا لگا دیا. بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے پوچھا کہ ایسا ایسا ظلم کے طور پر میں نے اس کو ایک معاملے میں ایک تھپڑ لگا دیا, اب کیا کروں؟ کہا کہ اس کو آزاد کر دے, اس کو آزاد کر دے. دراصل یہی اسلام کا جو ہے پنچنگ پوائنٹ ہے. اسلام جو ہے وہ غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے, مختلف بہانے سے چاہتا ہے کہ غلام جو ہے وہ آزاد ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو. کہا کہ جاؤ بلا کے لے آؤ اس کو میرے پاس. وہ لونڈی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ دیکھیے اسلام کو پرکھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, ایسے اس نے انگلی اٹھایا کہ آسمان پر مستوی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پوچھا کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا کہ اس کو آزاد کر دے, یہ مومنہ عورت ہے. اسے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. یہ عقیدہ رکھنا ایمان والوں کا عقیدہ ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو یقینی طور پر وہ لوگ ایمان والے نہیں, قطعی طور پر وہ لوگ ایمان والے نہیں. وہ لوگ بدعتی ہیں, خرافاتی ہیں, گمراہ کن لوگ ہیں وہ لوگ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ثم استوى علی العرش, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو دن کے اوپر ڈھانپ دیا اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے. کیا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنانے کے بعد جو عرش پہ مستوی ہوا تو مستوی نہیں ہو گیا, خالی چپ چاپ نہیں رہ گیا, بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پورے کائنات کا نظام چلا رہا ہے. دن کو لا رہا ہے, دن کے پیچھے رات آ رہی ہے, رات جا رہا ہے تو پھر دن آ رہا ہے. اللہ آگے مزید فرماتے ہیں والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج, چاند, ستارے, یہ سارے کے سارے سیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع فرمان ہیں. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے حکم نازل کر دیا ہے, حکم دے دیا ہے, ویسے ہی وہ لوگ چل رہے ہیں, ویسے ہی وہ مخلوقات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ پورے کائنات کے نظام اور تدبیر کو تنہا اپنے حکم سے چلا رہا ہے, اس میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا. اللہ نے آگے اس بات کی کمپلیٹلی نفی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو کہ جب پیدا اس نے کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا, دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا ہے. جب پیدا اس نے کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا, دوسروں کا حکم نہیں چل سکتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ بارش کا جو ہے دیوتا کوئی اور ہو اور دھوپ کا دیوتا کوئی اور ہو, سورج کا دیوتا کوئی اور ہو, چاند کا دیوتا کوئی اور ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. جب حکم اسی کا ہے, جب پیدائش اس نے کی ہے, پیدا اس نے کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا. دراصل نظم کلام میں یہ جو آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے یہ ستارہ پرستی کی تردید کرتا ہے کہ ستارہ پرستی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ستارے کی چال جو ہے وہ انسانی زندگی پر اثر کرتے ہیں. فلاں نچھتر ہوتا ہے تو فلاں بارش ہوتی ہے, فلاں ستارہ ایسے گھومتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے, لیکن اس کا حکم عام ہے. حکم عام کیا ہے کہ یہ جو انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے اس روئے زمین پر بسایا ہے, اس کے اوپر کسی کا حکم نہیں چل سکتا. کوئی جواز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی ایک انسان پر بھی کسی دوسرے کا حکم چلے. بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم چلنا چاہیے. اور اگر کوئی حاکم ہے تو حاکم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پیدا فرمایا ہے, محکوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پیدا فرمایا ہے, پیرنٹس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, بچوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے, حاکم کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر وہی حکم چلائیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہو, جو اللہ کا حکم ہو. اپنی طرف سے حکم نہ چلاویں, اللہ کا جو حکم ہو وہ اپنے بچوں پر چلاویں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہو وہی اپنے محکوم, جو اگر حاکم ہے, بادشاہ ہے, تو وہ اپنے رعایا پر چلائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی ہے. جہاں پر خالق کی نافرمانی ہو وہاں پر مخلوق کی فرما برداری نہیں کریں گے. اگر ہمارا کوئی بادشاہ ہے اور وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم کو اللہ کے ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے اس کو. اگر بیٹا ہے, اگر باپ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے, تو بیٹے کے لیے واجب ہے, لازم ہے, ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے اس حکم کو اپنے جوتوں کے نوک پر اڑا دے, اپنے جوتوں کے نوک پر اڑا دے اس کو. کیونکہ کسی بھی طرح سے
انسان کے اوپر کسی دوسرے انسان کا ایسا حکم جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو چلنا یہ بالکل ناجائز ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا الا لہ الخلق والامر. جب پیدا اس رب نے کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا, دوسروں کا حکم نہیں چل سکتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللہ رب العالمین, بابرکت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بابرکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو جن فائدوں کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اپنا مکمل فائدہ انسانوں کو دے رہی ہیں. سورج کو جس فائدے کے لیے پیدا کیا ہے سورج وہ کمپلیٹ فائدہ دے رہا ہے. رات کو جس فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے رات وہ پورا فائدہ انسانوں کو دے رہا ہے. دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فائدے کے لیے پیدا کیا ہے وہ دن اپنا پورا فائدہ انسانوں کو دے رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات گرامی, برکت والا ہے وہ ذات گرامی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.